بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو رخ پیغام۔ بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں کہا، صوبے کے امن اور خوشحالی کے لیے دشمن کے عزائم ناکام بنائیں گے۔ مارشل سید عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات پاکستان اور بلوچستان کے رشتے کو ناقابل تقسیم قرار دیتے ہوئے کہا، دونوں کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ صوبے میں واضح قومی بیانیہ اور پائیدار امن و استحکام ہی بلوچستان کی حقیقی معاشی صلاحیت کو بروئے کار لانے، سرمایہ کاری اور انسانی و قدرتی وسائل کو حقیقی خوشحالی میں تبدیل کرنے کی بنیاد ہے۔ بلوچستان کے نوجوانوں میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں، انہیں بااختیار بنانا اور قومی ترقی میں کردار ادا کرنے کے مواقع فراہم کرنا پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان غیر ملکی سرپرستی یافتہ پروکسیز ہیں۔ واضح کیا کہ دشمن کے عزائم قوم کے اجتماعی عزم اور ریاست کے فیصلہ کن رد عمل سے ناکام بنائے جائیں گے۔ دشمن کے پروپیگنڈے، جھوٹے بیانیے اور منفی تاثر کا بھرپور اور بلا جھجک مقابلہ کرنا ہوگا۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے تابڑ توڑ آپریشنز، 49 دہشت گرد ہلاک۔ خیبر پختونخوا میں 12 اور بلوچستان میں خفیہ اطلاعات پر مشترکہ کارروائیوں میں 37 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں دھماکہ خیز مواد، IED ڈیٹونیٹنگ ریموٹس، اسلحہ، گولہ بارود اور موٹر سائیکلیں برآمد کر کے تباہ کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ دہشت گردوں کے کسی بھی ممکنہ ساتھی یا سہولت کار کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے ذکر بانی PTI کا، جن کا شفا انٹرنیشنل اسپتال کے بجائے پیمز میں طبی معائنہ ہوا، جس کے بعد انہیں واپس اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق تحریک انصاف کے کارکنوں نے شفا اسپتال کے باہر سیکیورٹی صورتحال پیدا کی، جس کی وجہ سے بانی کو پیمز لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے بانی تحریک انصاف کو صحت مند قرار دیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بانی PTI کا طبی معائنہ تو کرا دیا گیا، مگر اسپتال شفا نہیں، سرکاری پیمز تھا، جس کی وجہ بنے خود PTI کارکنان۔ بانی PTI کو اسپتال سے کچھ گھنٹوں بعد دوبارہ جیل بھی منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو گزشتہ شب اسپتال لے جایا گیا۔ ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹرز نے بانی کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے بانی کو طبی طور پر صحت مند قرار دیا۔ بانی کی ہمشیرہ عظمی خان طبی معائنے کے دوران موجود رہیں۔ قیدی کو صبح تقریباً 5 بجے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کچھ دیر بعد ہی مزید تفصیلات شیئر کی۔ بتایا طبی معائنہ شفا میں نہیں پیمز میں کرایا گیا، جس میں شفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ بانی کو پیمز کیوں لے کر گئے، عطا تارڑ نے اس کی وجوہات بھی بتائیں۔ لکھا، PTI کارکنوں کی جانب سے جو سیکیورٹی کی صورتحال شفا اسپتال کے راستے میں اور باہر پیدا کی گئی، اس کی وجہ سے قیدی کو پیمز اسپتال لے جایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ بانی کو پہلے بھی طبی سہولیات میسر تھیں، آئندہ بھی جب بھی ضرورت پڑے گی انہیں طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے بانی PTI کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ گزشتہ رات جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ عدالت میں درخواست دائر کریں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ سسٹم چلے، جمہوریت پٹری پر رہے، مگر کوئی ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ ہم پارلیمان سے باہر آئیں۔ ایوان میں اظہار خیال کے دوران بھی حکومت پر تنقید، بولے آپ کو اپنے سٹائل کی جمہوریت مبارک ہو، اب ہمارے لیے آپ کے ساتھ اسمبلی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ 2 دن کی ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے کے بعد آج پورے ملک اور قوم کے لیے ایک بوجھل دن ہے۔ لاسٹ نائٹ جو کچھ ہوا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ کا ہم کل ایک کنٹمپٹ پٹیشن بھی موو کریں گے۔ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ اب بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ آرڈر ہم سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ کیٹیگری کے لیے ہم آپ کو کہتے ہیں، یہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہے، علاج اس کا بنیادی حق ہے، اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ حلفاً کہتا ہوں بانی PTI کی صحت کو کوئی مسئلہ نہیں، عمر کے ساتھ بلڈ پریشر کی تھوڑی سی شکایت ہو جاتی ہے۔ بانی کی صحت کو ایشو بنانا سیاسی بددیانتی ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا بانی PTI سے ان کی ہمشیرہ کی ملاقات ہوئی، وہ بتا سکتی ہیں کہ صحت کے کیا حالات ہیں۔
عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ بتا سکتی ہیں کہ ان کی صحت کا جو ہے کیا حالات ہیں۔ ان کے ذاتی معالج نے یہاں پہ ہاؤس کے ایک ممبر کو بتایا کہ ان کی آنکھ کی تکلیف جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی صحت کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ بلڈ پریشر کی ان کو تھوڑی بہت شکایت ہے، ان کو بلڈ پریشر کی دوائی جو ہے اس پہ لگا دیا گیا ہے۔ غیر ضروری طور پہ ان کی صحت کو ایشو بنانا جو ہے، میں سمجھتا ہوں، میں لفظ نہیں استعمال کرنا، لیکن یہ پولیٹیکل ڈس آنیسٹی ہوگی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز کا بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کے بجائے واپس جیل بھیجنے پر سخت رد عمل۔ محمود اچکزئی کہتے ہیں نہ جانے کون سی بلائیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان جمہوریت کے راستے پر چلے۔ علامہ راجہ ناصر عباس بولے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کر کے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ہم عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ عدالت عالیہ نے اعلان کیا کہ عمران خان کو شفا اسپتال شفٹ کیا جائے۔ اس مثبت بات کو آگے بڑھانے کے لیے تحریک انصاف نے تمام پاکستان میں اعلان کیا کہ اس دن شفا کے گرد کوئی انسان نہیں آئے گا، کوئی جلوس جلسے نہیں ہوں۔ ان سب کے باوجود رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کون نہیں چاہتے کہ پاکستان جمہور کے راستے پہ چل پڑے۔ جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو ایک امید کی کرن دکھائی دی کہ ہم ریکنسلیشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ لوگوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ چلے ہم ایک بہتری کی طرف سفر شروع کر رہے ہیں دوبارہ سے۔ ہمارے حکمران پہلے ریویو پٹیشن میں چلے گئے، اس کے بعد پھر جو انہوں نے کیا، کس طرح سے ان کو لے کے آئے، بالکل سیبوٹاج کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی۔ آپ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے، یہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ سیکیورٹی صورتحال کے باعث بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنا ممکن نہ رہا۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا موقف، کہا متبادل انتظام کے طور پر پیمز اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے ان کا طبی معائنہ کیا اور صحت تسلی بخش قرار دی۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں سما کے ڈیپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے۔ جی بہزاد۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا شفا ہاسپٹل میں علاج کروانے کا حکم دیا تھا، لیکن ان کو علاج کے لیے پنز ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس حوالے سے بات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری، ان سے بات کرتے ہیں۔ گورنمنٹ نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، اور اس سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بغیر ہی ہم 6 دفعہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لا چکے ہیں پچھلے 6 ماہ میں۔ لیکن جس وقت عمران خان صاحب روانہ ہوئے اڈیالہ جیل سے تو یہاں پہ سیکیورٹی کے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ عمران خان صاحب کو یہاں لانا عملی طور پر ممکن نہیں رہا۔ اس وجہ سے پھر ڈاکٹرز کو شفٹ کیا گیا، ان کی بہن ان کے ساتھ تھیں، عظمیٰ بی بی، اور پیمز ہاسپٹل میں ان کا معائنہ ہوا اور ان کی صحت کو تسلی بخش قرار دیا گیا، اور اس کے بعد تقریباً 5 بجے صبح وہ دوبارہ اڈیالہ جیل روانہ ہو گئے۔ اور سپریم کورٹ کے جو ڈیسیژن ہے جس میں انہیں نجی اسپتال شفٹ کرنا، ان کی فیملی کا ساتھ ہونا، سیاست نہ کرنا، بہترین علاج کی فیسلٹی انہیں دینا، ان ساری باتوں کے ساتھ ان کی سیکیورٹی کو بھی کمپرومائز نہ کرنا، یہ بھی ایک ڈائریکشن شامل تھی۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے کوئی رسک نہیں لیا۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی صحت پر ڈرامہ رچایا، اپوزیشن کا توہین عدالت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی زیر صدارت مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق بھی تشویش ظاہر کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ بانی کی صحت اور علاج معالجے کے معاملات پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کیا جائے گا۔ شرکا نے 27 ستمبر کے لانگ مارچ کے فیصلے کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اتفاق کیا کہ بانی کی صحت کے معاملے کو پارلیمان اور دیگر فورم پر اٹھایا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پارلیمان میں موجود اپوزیشن جماعتوں کو متحد کرنے کا منصوبہ۔ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن رہنماؤں کو ڈنر پر بلا لیا۔ اپوزیشن جماعتیں پارلیمانی سیاست میں مشترکہ لائحہ عمل طے کرے گی۔ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک پر بھی مشاورت جاری ہے۔ مزید بات کریں گے ہمارے رپورٹر ٹکا خان ثانی ہمیں جوائن کر چکے۔ ٹکا، بڑوں کی بڑی بیٹھک، کیا ڈیٹیلز ہے؟ جی بالکل، اس
वक्त ये रहनुमा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें एक तो अशाइया है, उसके बाद जो अहम नुक्ता है वो बुनियादी तौर पे मुल्की मसाइल के हल के लिए एक तो उनका हल तलाश करना, और इसके साथ साथ जो नया इतिहाद बनने जा रहा है पार्लियामान के अंदर अपोजिशन का नया अलायंस, उस हवाले से हिकमत अमली भी तय की जाएगी। उसके बाद जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक, इसके साथ साथ दीगर जो कौमी इशूज़ है, ख़ासतौर पर महंगाई, आइन की बालादस्ती, सूबों के नए सूबों के क़याम के हवाले से तजावीज़ जो है वो ज़ेर बहस लाई जाएंगी। इसमें मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर महमूद खान अचकज़ई, इलामा नासिर अब्बास, इसके साथ साथ असद कैसर, आमिर डोगर और पार्लिमानी लीडर सेनेट में और कौमी असम्बली में अपोजिशन के वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ JUI के रफ़का भी मौजूद है मौलाना फजल रहमान के। एक तो आज की पहली नशिस्त है, चूँकि कल ही ये फैसला हुआ था कि एक बड़ा इतिहाद बनाया जाएगा अपोजिशन का, एक नया इतिहाद, आज उसकी पहली नशिस्त है, अशाइया है। उसके बाद अगली नशिस्त जो है उसमें तमाम MNAs को बुलाने का फैसला किया गया है। पहली नशिस्त का अहवाल था जो टिक पहुंचा रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया।